سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر، فرمایا وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے۔ والظاہر والباطن، فرمایا وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بالکل سادہ سا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے آیت مبارکہ کے دامن میں جو محبت کے پھول اور موتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کو بھی ہم چن کے اپنے دل و دماغ کو ذرا معطر اور معمر کر سکیں۔ یہ جو آیت طیبہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بڑے خوبصورت کلام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وہ کلام آج سننے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو عقیدہ اہل سنت کھل کے آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو آیت طیبہ ہے، اس کے بارے میں شیخ محقق علی الاطلاق جن کو کہا جاتا ہے، یہ صاحب حضوری بزرگ تھے، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو متفق علیہ شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اپنے تو اپنے، یہ پرائے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بندہ کسی حجت سے کم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا دائیں بائیں دیکھنا بند کریں کہ تھوڑا اپنی بے چینی ختم کر دیجئے۔ اب آپ دائیں بائیں دیکھنا بند کر دیجئے، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، ورنہ شاید میں سبق نہیں سنا پاؤں گا۔ توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب مدارج النبوہ، اور یہ پتہ کون سی کتاب ہے؟ میں دھیرے سے بتا دیتا ہوں سمجھ آئے تو۔ جب سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے یہ استدعا کی گئی کہ آپ بھی سیرت پر کوئی کتاب لکھ دیں، تو آپ نے فرمایا شیخ محقق کی مدارج النبوہ کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں میں محسوس کر رہا، یہی کتاب کافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، اور شخصیت کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو ایک حوالے سے اور بات کہہ دوں آپ حضرات کو، غور فرمائیے ذرا فرنٹ سیٹوں والے، اگر آپ کا مزاج ساتھ ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ چپ بیٹھنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بولنے سے آپ کو سبحان اللہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ شیخ محقق کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں اہل حدیثوں کا بہت بڑا مولوی سیالکوٹ کا ابراہیم میر سیالکوٹی، وہ کہتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ وہ ہستی ہیں شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی کتابیں میں پڑھتا ہوں تو مجھے نفع ہوتا ہے، کہتا مجھے بہت نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا ویسے تو تمہارے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جس کا نام محمد یا علی ہو وہ نفع دے ہی نہیں سکتا، تو اب حضرت کی کتابیں نفع دے رہی ہیں، کو خدا کا خوف کرو، ماننے پہ آؤ تو کتابیں نفع دیتی ہیں، نہ ماننے پہ آؤ تو نبی کا نفع بھی نہیں مانتے ہو یار۔ یہ میں صرف جگانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے نا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ جب کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت نفع ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ نفع ہی تو ہے، ہمارے بزرگ دے سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو بہرحال یہ بس اوقات لفظ اور جملے لکھ کے بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ یہ آپ تاریخ اہل حدیث نامی کتاب پڑھ لیں، اس کے اندر یہ موجود ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ میں نے کو ہوا میں تیر نہیں مارا۔ فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں میری طرف، بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ اس بندے نے بھی لکھا ہے کہ یہ شیخ محقق رحمت اللہ علیہ، آپ اتنی عظیم ہستی ہیں، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اگر آپ جاگیں تو میں تھوڑا سا ایک بات اور آگے بھی کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی جس کا نام اشرف تھانوی ہے، اور لوگ اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس نے اپنی کتاب الافادات یومیہ کے اندر لکھا ہے کہ بہت سارے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو اکثر بلکہ ہر روز حضور کا دیدار ہوتا ہے، ان کو صاحب حضوری کہتے ہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ جن کو ہر روز دیدار ہوتا ہے ان میں سے ایک شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بھی ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے فرانسی کو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف ایک تعارف نامہ میں نے آپ کو تصویر بتائی ہے کہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، تھوڑا سا اپنا والیوم اونچا کر لیں آپ حضرات۔ میں شیخ محقق کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جب اس کی تفسیر کی
اور کہاں پر کی؟ اپنی کتاب مدارج نبوہ کے خطبے کے اندر. تو یہ آیت لکھنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ غور سے سنیے گا. کہتے ہیں لوگوں یہ وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. آیت ایک ہے اور اس کے اندر ہیں دو چیزیں، حمد و ثنا اللہ کی ہے اور نعت مصطفیٰ کی ہے. آپ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے لکھ لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہوول اول والآخر، یہ جو لفظ ہوا ہے یہ ضمیر ہے، اس کا کوئی مرجع ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے کسی ذات کی طرف. تو فرمایا یا تو یہ ذات خدا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یا پھر یہ ذات مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دونوں معنی علماء مفسرین نے مراد لیے ہیں. اور آپ نے یہاں پر لکھا کہ یہ جو آیت طیبہ ہے یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے اور خدا کی حمد و ثنا بھی ہے. توجہ ہے نا جی سب حضرات کی؟ اچھا اگر ہے تو پھر تھوڑا سا اور آگے چلیے کہ اس سے یہ دو معنی کیسے مراد ہو گئے. یاد رکھ لیں یہ جو علماء تفسیر ہوتے ہیں یہ جب میدان تفسیر کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو پھر جو موتی ملتا ہے وہ جب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ لفظ ہوبا یہ اللہ کی ذات کی جانب بھی اس کا اشارہ ہے، اللہ کی ذات کی جانب کہ اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. اگر یہ مراد لیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی اللہ اول ہے. یہ ساری مخلوق جب نہ تھی تب بھی اللہ ہے اور جب نہ ہوگی تب بھی اللہ ہی ہوگا. آواز بہت کمزوروں والی، 5 کلو کا سر ہلانے سے گزارا تو نہیں ہونے والا، ذرا دھیان فرمائیے آپ حضرات اس حساب سے. اور پھر اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ظاہر اپنی قدرتوں سے حساب سے اور باطن اپنی حکمتوں کے اعتبار سے. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس پر علماء نے بڑا کلام فرمایا. اور اگر یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ہوول اول، وہ اول ہیں. کیا مطلب؟ فرما اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی اس کی ابتدا تو مصطفیٰ سے ہوئی ہے. وجہ نہیں فرما رہے آپ. اور پھر یہ آخر بھی ہیں تو پھر آخر کا کیا مطلب ہے؟ آخر کا وہی مطلب ہے جو نعرے تم لگا رہے تھے. فرمایا یہ آئے تو سب سے پہلے، بنے تو سب سے پہلے تھے لیکن نبوت کا تاج پہن کر سب سے آخر میں آئے. آپ کو ہی تو تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے. تاجدار ختم نبوت. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تخلیق کے اعتبار سے آپ سب سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں ہیں. اور آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. تو پھر آپ ظاہر کیسے؟ اور میں ابھی اشارہ دے رہا ہوں پھر اس کی تفسیر پہ آتا ہوں. آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. ظاہر کیسے؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو. محبوب ایسے ظاہر ہیں اپنے تو اپنے کافر بھی جانتے ہیں کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن مجید برہان رشید نے جو حضور کا تعارف کروایا ہے نا، اور وہ کلچر جس کے اندر لوگ مشرک بھی تھے، مقدروں والا ہی کلمہ پڑھتا تھا، نصیبوں والا ہی ابو بکر بنا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ اس معاشرے کے اندر نبی پاک کا تعارف پتہ کیا تھا؟ یہ قرآن مجید برہان رشید اگر پڑھ کے دیکھیں، فرمایا جیسے بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے نا. قرآن مجید سنیے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ باقی اہل کتاب، فرمایا یہ میرے محبوب کو ایسے جانتے تھے جیسے بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے. اپنے بیٹے کو بندہ بھول تو نہیں نہ سکتا، دور سے پہچان ہے میرا پتر ہے. تو فرمایا اس طرح وہ حضور کو جانتے تھے. آپ کہیں گے وہ کیسے اس طرح جانتے تھے؟ ابے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا جس میں یہ نشانیاں، اتنا قد، ایسی زلفیں، ایسی آنکھیں، ایسا کلام، ایسا چلنا، ایسے قدم، ایسا گفتار، ایسا کردار، ایسا حسن، ایسا کلام، ایسی شرینی، ایسی مٹھاس، ایسا پیارا کردار جس کا ہوگا وہ اور کوئی نہیں، محمد عربی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو فرمایا وہ ایسے جانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے. آپ کی آواز کمزوروں والی ہے فرانس سیٹوں والوں کی جناب، ذرا دھیان سے میری بات کو سنیے. والباطن، اور فرمایا حبیب باطن بھی ہیں. اور باطن کیسے ہیں؟ اب ذرا یہ بھی میں بتا دوں انشاءاللہ کسی دے سامنے حضور واسطے پردے نہ پہ جان.
ورنہ دیکھ لو جب ماننے پہ آتے تھے تو بلال جیسے مان جاتے تھے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ماننے پہ آتے تھے تو بلال جیسے مان جاتے تھے، اور جب نہیں مانتے تھے تو ابو جہل جو ساری زندگی بیچ میں رہا وہ مانا ہی نہیں ہے. اس کے لیے باطن ہے، بلال کے لیے ظاہر ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نہ. ابو ترے جیب وچ پا موبائل، جیب وچ پا لا. اینے تسی اداں تے جناب جس لیے عمران خان پریس کانفرنس کردا ادا بھی نہیں ہوندا جننے کیمرے تسی اج میرے سامنے لا چھڈے، اور سارے اپنے اپنے موبائل ہی ویکھی جاندے ہو. سبحان اللہ، ایک کیمرے والا نہیں جے کہندا پیا. مال والی گل ہے یار، اننے تسی لائے جے دل کردا کیوں جی حضرت؟ دل تے کردا بھی سارے کونج کے گڈی دی ڈگی سٹاں تے لائے گا جا. حضرات او دھیان کرو اللہ دے بندے ہو. تسی سوشل میڈیا تے تھوڑا مینوں سن دے ہو، اینی دوروں جو سڈے ایڈی وڈی سوارا ہی پوائی جے تے ہن کم از کم کو اکھ چکھ پا کے سن تے صحیح نہ یار. سبحان اللہ کہہ لو. جدو سنی مولوی مر گیا پھر بھی تو روندے پٹدے ہی ہونا.